السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ آج کے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر پیشکش کی گئی ہے کہ وہ ڈیل کر لیں اور پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ کہا گیا ہے کہ انہیں طبی بنیادوں پر علاج کے لیے بیرون ملک بھجوا دیا جائے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش ہے اور نواز شریف کی بھی خواہش ہے۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کو توڑنے میں یہ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں، نہ ہی وہ ان کی مقبولیت کو نقصان پہنچا سکے ہیں۔ اب اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے یا اگر نواز شریف یا عاصم منیر کو کوئی فیس سیونگ مل سکتی ہے تو وہ شاید یہی ہو سکتی ہے۔ جس طرح نواز شریف علاج کے بہانے پاکستان سے باہر انگلینڈ چلے گئے تھے، اسی طرح عمران خان صاحب بھی علاج کے بہانے کسی اور ملک چلے جائیں، لیکن عمران خان صاحب اس بات پر آمادہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہی کہا، ایبسلیوٹلی ناٹ، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور مجھے کسی ڈیل کی ضرورت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ بار بار ڈیل عمران خان کے پاس آتی ہے اور کبھی امریکہ سے افراد بلا کر ان کے پاس بھیجے جاتے ہیں، کبھی کسی اور ذریعے سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی کام ہونے لگتا ہے تو یہی کہتے ہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمران خان کی بہنوں نے بھی بارہا یہ بات کی ہے کہ ڈیل کرنی ہوتی تو بہت پہلے ہو جانی تھی، اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے بھی کہا کہ میری آنکھ خراب ہو گئی ہے، ویسے میں ٹھیک ہوں۔ یہی ایک جملہ کافی ہے آپ سب لوگوں کے لیے۔ حال ہی میں ایک نئی ڈیل کا بھی انکشاف ہوا ہے اور 2-3 ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ ڈیل دی گئی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نواز شریف نہیں بنوں گا۔ دیکھیے، نواز شریف کے حوالے سے سب سے بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پلیٹلیٹس کم ہونے اور بیماری کا بہانہ بنا کر پاکستان چھوڑا اور بیرون ملک چلے گئے۔ پھر جب وہ واپس آئے تو تب تک مبینہ طور پر ان کی ڈیل مکمل ہو چکی تھی۔ وہ 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے لیکن 4 سال گزار کر واپس آئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر بیرون ملک گئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے اور ایک بڑی توہین بات ہے۔ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جس پر آج بھی بحث جاری ہے۔ یہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے بے عزتی کی بات ہوتی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کوئی بڑا قدم نہ اٹھائیں تب تک نواز شریف صاحب کی جان نہیں چھوٹنی۔ شاید اسی لیے بار بار یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو امادہ کر لیا جائے۔ اگر اس خبر کو دیکھا جائے تو یہی محسوس ہوتا ہے اور یہ خواہش ہے کسی طرح عمران خان صاحب کو راضی کر لی جائے اور کوئی ایسی ڈیل کر لی جائے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو پیشکش سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان کا علاج ہسپتال میں کروا دیا جائے، وہاں ماہر ڈاکٹر بھی موجود ہوں، لیکن ان کے اپنے ڈاکٹر یا ان کی فیملی وہاں موجود نہیں ہوگی۔ یہی بات عطا تارڑ نے بھی کی جو اطلاعات کے وزیر ہیں۔ اس سے پہلے بھی عطا تارڑ قوم کو یہ کہہ کر مطمئن کرتے رہے کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں، چھوٹا موٹا مسئلہ تھا جس کا علاج کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ کا علاج کسی خاص طبی مرکز میں ماہرین کی موجودگی میں کروا دیا جائے گا۔ البتہ یہ نہیں بتایا کہ وہ طبی مرکز کون سا ہے۔ عمران خان کی فیملی خصوصاً علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ اگر ہسپتال میں علاج ہوگا اور وہاں فیملی بھی ہونی چاہیے، ان کے ذاتی ڈاکٹر، تو پھر رپورٹس کو مینیج کیا جا سکتا ہے اور اصل حقائق سامنے نہیں آئیں گے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ عمران خان اپنے ڈاکٹروں کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ جو عمران خان کے ڈاکٹر ہیں ان کو ان کا صحیح صورتحال کا شروع سے جو چیک کرتے رہے اندازہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی فیملی کا تو یہی ہے کہ ان کے ڈاکٹر سے ہی ان کا علاج کروایا جائے۔ جن لوگوں کو طب کا تھوڑا بہت علم ہے وہ جانتے کہ مسئلہ صرف آنکھ کا نہیں بلکہ خون میں پیدا ہونے والی خرابی سے شروع ہوا۔ اگر اصل وجہ کو نہ روکا گیا تو دوسری آنکھ اور جسم کے دیگر اعضاء بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کے ماضی کے ریکارڈ کے مطابق ان کے بلڈ ٹیسٹ اور بلڈ پریشر نارمل رہے ہیں، پھر اچانک خون میں ایسی کیا تبدیلی آئی، کیا کھلایا گیا، کیا پلایا گیا یا کیا دیا گیا کہ صورتحال اس حد تک پہنچ گئی کہ بینائی متاثر ہو گئی۔ اکتوبر سے وہ آنکھ میں درد اور دھندلاہٹ کی شکایت کرتے رہے،
जनवरी के अवाइल में मामला संजीदगी से लिया गया। 19 जनवरी को जब जदीद मशीनों से टेस्ट हुए तो तस्दीक हुई कि मामला संगीन है और बीनाई मुतासिर हो चुकी है, और वो भी 85% तक। पहले जेल में इलाज की कोशिश हुई, फिर इन्हें पिम्स मुंतकिल किया गया। फैमिली का मुतालबा है कि खून के मुकम्मल टेस्ट शफाफ अंदाज में शाया किए जाए, और अगर मुमकिन हो तो शौकत खानम हस्पताल में भी मुआयना हो ताकि हकीकत सामने आ सके। वो बाकायदगी से वर्जिश करते हैं, ख़ुद को फिट रखते हैं, भूख हड़ताल नहीं करते, इसलिए इनके हामी इसे एक हादसा नहीं बल्कि साजिश करार देते हैं। सियासी सूरत हाल भी पेचीदा है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है, मगर अभी तक ऐसा बड़ा दबाव में पैदा नहीं हुआ जो फैसला कुन साबित हो। दूसरी तरफ जी मुल्क की मुआशी सूरत हाल तशवीशनाक है। महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीनी की कीमत 80 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 200 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर कर्ज़ों पर कायम हैं। बेरोज़गारी बढ़ रही है और लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 माह में 3 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हुए हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा आला तालीम याफ्ता तकनीकी माहिरीन भी शामिल हैं। डॉक्टर्स और नर्सिस के जाने से निज़ाम मुतासिर हो रहा है। ये भी इत्तलात है कि बाज़ खलीजी ममालिक ने पाकिस्तानियों के वीज़ों पर सख्ती कर दी है। ज़राए के मुताबिक ये सख्ती खुद पाकिस्तानी हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई ताकि ब्रेन ड्रेन को रोका जा सके, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। सहाफ़त के शोबे में भी दबाव बढ़ता जा रहा है। एक सहाफ़ी के घर को मस्मार किए जाने की खबर ने तशवीश पैदा कर दी है। माजी में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी या मुकदमा दर्ज होता था, मगर अब हालात ज़्यादा सख्त दिखाई देते हैं। आज एक और पेशरफ्त ये हुई कि तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी मार्च किया। उन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और इमरान खान के हक़ में नारे लगा रहे थे। अगर ये सरगर्मियाँ तसलसल से जारी रहीं तो शायद कोई असर पैदा हो, मगर मुझे तो लगता है कि ढीठ है सब। अल्लाह करे इमरान खान के लिए हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। नींद नहीं आती जब से ये चीज़ें सुनी हैं, देखी हैं। अल्लाह मियाँ अपना ख़ास फजल और करम करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।